کہ علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اسی طرح سے علی کے فرزند امام جعفر صادق، آپ کے لیے بھی امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت نے زندگی میں بارہا کا مجھے امام صادق کون ہے. 83 ہجری میں مجھے امام صادق کون ہے. 83 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے دور میں آپ کی ولادت ہوئی اور 148 ہجری میں آپ کی شہادت اور 65 سالہ حیات طیبہ. امام عسکری تک تمام ائمہ میں سے سب سے زیادہ طولانی سن امام صادق کا ہے. مولا متقیان کی حیات طیبہ 63 سالوں پر مشتمل. امام حسن کی زندگی 47 سالوں پر، امام حسین 57 سال، امام سجاد 57 سال، امام محمد باقر 57 سال، اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم 55 سال، امام علی ابن موسیٰ رضا 55 سال، اسی طرح سے امام محمد تقی 25 سال، امام عسکری 28 سال، امام علی نقی 40 سال. تمام ائمہ میں سے ظاہری اعتبار سے کثیر السن اور کبیر السن امام صادق ہے. 63 سالہ حیات طیبہ، 30 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، 35 سال عہد امامت ہے. میں نائب امام کی حیثیت سے صرف ایک جملہ عرض کروں، یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان جس کے عہد حکومت میں امام کی ولادت ہوئی، یہ 86 ہجری کے آخر میں اس کی موت ہوتی ہے اور اس کی زندگی کے آخری دنوں میں ایک قدری مناظر جو شام میں اس کے پاس آیا، کہا میرے یہ نظریات اور عقائد ہے، تم مسلمان دانشوروں کو بلاؤ تاکہ وہ آ کر میرے افکار نظریات کو رد کرے، ورنہ تم میرے نظریات کو قبول کرو. اس نے تمام بڑے بڑے علماء بلائے، مفتی بلائے، محدث بلائے، مفسر بلائے، جو بھی اس کے مقابلے میں آتا لمحوں میں شکست قبول کرتا. یہاں تک کہ جب کوئی نہ بچا، ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے امام علی زین العابدین کو خط لکھا، آپ امام وقت ہیں، دین خطرے میں، آ کر آپ دین کا دفاع کریں. اور امام زین العابدین کیا آئے؟ شام میں آئے. جب اس نے بلایا نہیں، تشریف نہیں لائے، در حالی کہ 12 سال گزرنے کے بعد امام کی شہادت ہوئی. یہ 86 ہجری کے اواخر کا واقعہ اور امام کی شہادت 95 ہجری میں ہوئی. اگر خود نہیں گئے، اپنے فرزند جمع سال بیٹے امام باقر کو بھیجے، انہیں نہیں بھیجا. کسے بھیجا؟ اپنے 2.5 سال کے پوتے امام جعفر صادق کو بھیجا. سمجھنا ہے نور خدا سے مراد کیا ہے، سمجھنا ہے آیت نور میں کیا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. 14 ایک غلام کے ذریعے سے امام روانہ ہوئے، غلام کی ہمراہی میں مدینہ سے شام کا طولانی سفر طے کیا اور عبد الملک بن مروان کے دربار میں پہنچے. جب اس کی نگاہ پڑی، پوچھے یہ بچہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ علی زین العابدین کے پوتے ہیں. کہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا انہوں نے مناظرے کے لیے بھیجا ہے. کہا یہ عجیب مزاج ہے، اگر خود نہیں آنا تھا نہ آتے، اپنے بیٹے کو بھیج دیتے. یہ 2-2.5 برس کے بچے کو بھیجا ہے. بھلا چاند سارے علماء اور مفسر اور محدث اور مفتی اپنی شکست کا اعتراف کر کے جا چکے، یہ بچہ کیا بات کرے گا؟ میری توہین کے لیے بھیجا. غصے میں پیچوتاب کھا رہا تھا. امام نے فرمایا عبد الملک تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اس مناظر سے کہو اپنی گفتگو کا آغاز کرے، اس کا جو بھی سوال ہے میں اس کا جواب دوں گا. یہاں تک کہ اس قدری مناظر نے کہا کہ اے عبد الملک اب بڑے ختم ہو گئے کہ تو بچوں کو لے کے آ رہا ہے، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ گفتگو کرنا میری توہین ہے. امام نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑو اور جو تمہارے سوالات ہیں سوالات بیان کرو، جو جی چاہتا ہے پوچھو. سب سے پہلا سوال اس قدری مناظر نے، جسے حدیث کی کتاب میں بیان کیا گیا، تفسیر برہان کی پہلی جلد میں شروع میں 33 نمبر صفحے پہ اس واقعے کو بیان کیا گیا. وقت نہیں کہ میں تفصیل بیان کروں. اور جب امام نے کہا اپنے سوال ایک ایک کر کے پوچھو تاکہ جواب دوں، اس نے کہا صرف پہلے سوال کا جواب دیں پھر بات آگے بڑھے. کہ کون سا سوال؟ کہ میرا عقیدہ از روئے قرآن یہ کہ اللہ کو بندے کے کسی بھی عمل میں دخل و تصرف کا حق حاصل نہیں، مداخلت کا حق حاصل نہیں، اور قضاء و قدر اور جبر و قدر کے معاملات خالصتاً انسان سے متعلق ہے. خدا کو بندے کے کسی عمل میں مداخلت کا حق حاصل نہیں. امام نے فرمایا قرآن جانتے ہو؟ کہا میں حافظ کل قرآن. فرمایا پھر سورہ فاتحہ پڑھو. اس نے سورہ فاتحہ شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے پڑھنے لگا، آگے بڑھنے لگا. امام نے فرمایا رکو ٹھہرو. کہا کیوں؟ سورہ مکمل کرنے دیجئے. فرمایا نہ ضرورت نہیں، بس اتنا بتاؤ جب تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کو بندے کے کسی بھی عمل میں مداخلت کا حق حاصل نہیں تو ایاک نستعین کہہ کے خود اللہ کو مداخلت کے لیے کیوں پکارتے ہو؟ جیسی سنا
ہل کر رہ گیا اور زبان سے یہ آیت جاری کی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا اپنی رسالت کو کون سے خاندان میں قرار دے، کہ یقین ہو گیا جو پہلے آ رہے تھے وہ اور تھے اور جو اب آیا وہ اور ہے. اور آگے بڑھ کر امام سے عذر خواہی کی اور کہا کہ میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہوں. یہ امام صادق ہے، امام صادق نور خدا، یہ آپ کا بچپنا. اور بس پھر رفتہ رفتہ جیسے جیسے آپ کا سلسلہ درس بڑھا، وقت نہیں نہ سینے میں سکت ہے، ورنہ تفصیل سے امام کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت کے ابعاد اور ڈائمنشنز اور پہلو آپ کے سامنے بیان کرتا. صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کروں، یہاں تک کہ اتنی جہالت عام تھی کہ لوگ وضو اور نماز کے ابتدائی مسائل تک فراموش کر چکے. بنو امیہ کے عہد جہالت میں دین کو یوں مس کر دیا تھا کہ کوئی خدا کا انکار کر رہا ہے، کوئی خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی اسی طرح سے دین کی جزیات کا انکار کرتا ہے. ایسے میں آپ نے دنیا کی عدیم النظیر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور آپ کے شاگردوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 4000 تک جا پہنچی. جائیے آج کی متمدن مہذب مثقف دنیا میں بڑی بڑی درسگاہیں ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، کیلیفورنیا، ہارورڈ یونیورسٹی. جا کے دیکھیے اور تحقیق کیجیے، دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں سارے علوم ایک ساتھ نہیں پڑھائے جاتے. پہلی مرتبہ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، تمام کے تمام علوم امام صادق کی دانشگاہ اور یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں. اور شروع میں اگر کوئی مناظر آتا امام خود اس سے گفتگو کر لیا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ مختلف علوم میں اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تیار کیا اور تراشا. علوم قرآن میں اور تفسیر قرآن میں جناب حمران جیسی شخصیت کو تراشا، لغت اور ادبیات میں ابان بن تغلب کو تیار کیا، علم فقہ اور احکام میں جناب زرارہ کو تیار کیا، علم حدیث میں ابو بصیر جیسی شخصیت کو تیار کیا، علم کلام اور عقائد میں مومن طاق جیسی شخصیت کو تیار کیا، حکمت و فلسفہ میں حشام بن حکم جیسی شخصیت کو تراشا، علم کیمیا میں اور کیمسٹری میں جابر بن حیان جیسی شخصیت کو تیار کیا. یہ آپ کے بچے جانتے ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جابر بن حیان کون ہے، جنہیں آج بابا کیمیا کہا جاتا ہے، فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے. یہ جابر بن حیان بابا کیمیا، فادر آف کیمسٹری، جنہوں نے 400 کتابیں لکھی ہیں، یہ شاگرد ہیں امام صادق کے. اور اپنی ایک کتاب کے شروع میں یہ تاریخی جملہ لکھا جابر بن حیان نے کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور میرے کسی بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں. اس بام عروج تک پہنچایا. شروع میں اگر کوئی مناظر آتا، مناظرے پر توحید پہ، نبوت پہ، کسی بھی مسئلے پر امام خود گفتگو کرتے تھے، لیکن ان شخصیتوں کو تراشنے کے بعد اب اگر کوئی آتا امام سے مناظرے کا چیلنج کرتا، امام پوچھے کس علم میں بات کرنا چاہتے ہو؟ اگر کہتا قرآن میں، فرماتے حمران سے بات کرو. اگر کہتا ادبیات میں، فرماتے ابان بن تغلب سے بات کرو. اگر کہتا فقہ میں، فرماتے زرارہ سے بات کرو. اگر کہتا حدیث میں، فرماتے ابو بصیر سے بات کرو. اگر کہتا عقیدے میں، فرماتے مومن طاق سے بات کرو. اگر کہتا حکمت و فلسفے میں، فرماتے حشام سے بات کرو. اگر اصرار کرتا آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو امام فرماتے ان سے مناظرہ کرو، ان سے گفتگو کرو. اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی شکست دے دی تو سمجھ لینا تم نے جعفر صادق کو شکست دی. مرید پرور نہیں تھے، شخصیت پرور تھے. اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا، تیار کیا اور پھر پوری اسلامی دنیا میں پھیلا دیا. یہاں تک کہ پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں ہر مقام پر امام صادق کا نام گونجنے لگا. اور راوی کہتا ہے کہ میں عراق میں، کوفہ میں، مسجد کوفہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا 8 10 افراد کی ٹولیاں تھیں اور وہ علمی گفتگو کر رہے تھے. اور میں نے ان ٹولیوں کو گننا شروع کیا. ان کی تعداد 900 تھی. 900 ٹولیاں. لوگ علمی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے، مختلف علوم بیان کر رہے تھے اور روایت کر رہے تھے. اور میں جس گروہ کے پاس رکتا تھا تو بولنے والے کی زبان پر صرف ایک شخصیت کا نام ہوتا تھا، جعفر صادق نے یہ فرمایا. اب سمجھیے گا، یہ آخری پہلو اور جہت عرض کروں. جیسے امام کے شاگردان کا سلسلہ پوری اسلامی دنیا میں پھیلنے لگا تو زمانے کا حکمران منصور دوانقی جیسے جیسے اسے مدینے کی خبریں ملنا شروع ہوئی، اس کی نیندیں حرام ہونا شروع ہو گئی اور یہ احساس کمتری، احساس محرومی میں مبتلا ہو گیا. اور اس کو یہ احساس ستانے لگا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں. اس وقت پوری اسلامی دنیا میں کسی شخصیت کی دلوں پر حکومت ہے تو فرزند مصطفیٰ امام جعفر صادق ہے. اس نے مشیروں کو بلایا، اپنے خواص کو بلایا، کب بتاؤ کیا کروں، کس طرح سے جعفر صادق کی مرکزیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤ.
کس طرح سے جعفر صادق کی روحانیت اور مرکزیت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. انہوں نے مشورہ دیا کسی دانشور کو تلاش کرو, کسی ایسے عالم کو بلاؤ کہ تمہارے دربار میں تمام سرداروں کے سامنے, خواص کے سامنے, بنو عباس کے سرداروں کے سامنے, گورنروں کے سامنے, سفیروں کے سامنے, علماء محدثین کے سامنے وہ جعفر صادق سے ایسے سوال پوچھے کہ جعفر صادق لاجواب ہو جائے. تمہارے پاس عذر اور بہانہ آ جائے گا کہ ایسا شخص امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا, اور تم ان کے درس پر پابندی لگوا کے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہو. اب منصور نے ڈھونڈنا شروع کیا پوری اسلامی دنیا میں جو بھی عالم اور دانشور ملتا ہے یا تو براہ راست امام جعفر صادق کا شاگرد ہے یا امام کے کسی شاگرد کا شاگرد ہے. یہاں تک کہ مسلسل تتبع و تفحص کے بعد, چھان پھٹک کے بعد, تلاش کرنے کے بعد پوری اسلامی دنیا میں سے ایک شخص کو ڈھونڈا. کون؟ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ, اور بلایا. کہا میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے, آپ کی بڑی شہرت سنی ہے, آپ بڑے حاضر جواب ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, فقیہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ امام جعفر صادق سے کچھ ایسے سوال پوچھیں کہ وہ لاجواب ہو جائے. میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا. کہا نہیں, میں ان سے بات نہیں کر سکتا, میں ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. کہا کیوں؟ کہ میں ان کا شاگرد رہ چکا. خود وزن کیجئے گا میرے جملے کا. یہ نعمان بن ثابت جنہیں دنیا امام اعظم کہتی ہے, سب سے بڑا امام, تو خود سوچئے گا جس جعفر صادق کی صحبت میں صرف 2 سال گزارنے والا طالب علم باقی دنیا کے لیے امام اعظم بن جائے, اس امام کی اپنی امامت کا معیار کیا ہو. یہاں تک کہ مسلسل تخویف کے نتیجے میں, تحریض کے نتیجے میں ڈرایا دھمکایا, لالچ دی, اگر آپ یہ میرا کام کرو تو اتنا مال عطا کروں گا, آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا, اور میں سرکاری سطح پر آپ کی امامت کا اعلان کروں گا, آپ کو امام اعظم کا خطاب دوں گا. اور بالآخر مجبور کیا. اور ابو حنیفہ کا ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے کچھ وقت دیں, کچھ مہینے, تاکہ میں اس سوال تیار کر سکوں کہ اگر میں جعفر صادق سے پوچھوں تو وہ ان سوالوں کا جواب. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. وقت ختم ہو رہا ہے اور بات ایسی شروع کر چکا ہوں کہ اس کے لیے مجھے چند لمحے مجھ سے مظہر بھائی یہ کہہ رہے تھے, مظہر بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے, مظہر بھائی مجھ سے یہ فرما رہے تھے کہ آپ نے 3 دن مجلس پڑھنا تھی, تو اب جب 1 دن پڑھ رہے ہیں تو 1 مجلس میں پھر آپ 3 مجلسیں پڑھیں. لیکن جتنی سینے میں سخت ہے, بس میں اس ایک جہت اور پہلو کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آپ کی عمدہ سماعتوں پر اعتماد کرتا ہوں, صرف ایک پہلو. یہاں تک کہ مسلسل کئی مہینے تتبع و تفحص کے بعد, چھان پھٹک کے بعد, جستجو اور تحقیق کے بعد امام ابو حنیفہ نے 40 سوال تیار کیے, اور اب منصور دوانکی سے رابطہ کیا کہ اب بلائیے جعفر صادق. مجھے یقین ہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے, اور اگر کچھ سوالوں کا جواب دے لیا تو سب کا جواب نہیں دے پائیں گے. یہاں تک کہ خوشی خوشی منصور دوانکی امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے سے بغداد بلایا, اور تمام درباریوں کو, خواص کو, علماء کو, مفسرین کو, محدثین کو, مورخین کو, اہل علم و دانش کو جمع کیا. 900 کرسیاں علماء کے لیے لگائی گئی. تمام بنو عباس کے سرداروں کو اکٹھا کیا گیا. تمام شہروں کے گورنر جمع ہوئے, مختلف ملکوں کے سفیر ہیں, خواص ہے, اور خواص کے مجمع میں منصور دوانکی درمیان میں اس کی کرسی ہے. دائیں جانب امام صادق کے لیے مسند بچھائی گئی, اور بائیں جانب جناب ابو حنیفہ مسند نشین ہے. اور ایسے میں منصور دوانکی نے بات کا آغاز کیا کہ اے امام جعفر صادق, یہ ہمارے ملک کی بڑی مایاناز شخصیت ہے, بہت بڑے عالم اور دانشور ہیں, ان کے کچھ سوالات ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کی موجودگی میں وہ سوال آپ سے پوچھے جائیں تاکہ ہم بھی آپ کے علم سے استفادہ کر سکیں اور ہم بھی ان جوابوں سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اب جناب ابو حنیفہ 2 سال امام کے شاگرد رہ چکے, لیکن یہ ظرف کی بلندی کی انتہا ہے. نہیں فرمایا کسے میرے مقابلے میں اٹھا کے لائے ہو, یہ تو میرا شاگرد رہ چکا ہے نا, بس اتنا فرمایا, ہم انہیں جانتے, ان سے کہیے جو بھی سوال ہے یہ پوچھ سکتے ہیں. اب 40 سوال ایک مرتبہ پوچھنا شروع کیے جناب ابو حنیفہ نے.
سب سے پہلا سوال یہ پوچھا، اے امام جعفر صادق، یہ بتائیں مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کا گوشت حلال ہے دوسرے کا گوشت حرام ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے، ایک کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے اس کا گوشت حلال ہے، دوسرے کا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اس لیے اس کا گوشت حرام ہے۔ تو کہا اچھا اگر خون کا فرق ہے مردار میں اور ذبیحہ میں تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دے دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال قرار دے دیتا تو کم سے کم مردار کا گوشت ضائع نہ چلا جاتا اور وہ مفلس، وہ توحید آمن اور غریب مفلوق الحال افراد جو سال کے بقیہ دنوں میں اپنے بچوں کو گوشت نہیں کھلا سکتے اسی مردار کا گوشت کھلا کے ان کا پیٹ بھر لیتے، تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا جس کی وجہ سے مردار کا گوشت ضائع چلا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کہا اللہ کی محبت کا خون کی حرمت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا اس لیے کہ خون اپنے اندر ضرر اور نقصان رکھتا ہے، اگر کوئی شخص خون استعمال کرے گا اسے نقصان ہوگا اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا اس لیے وہ کسی نقصان دینے والی چیز کو اپنے بندے کے لیے حلال قرار نہیں دے سکتا۔ کہ کیا نقصان ہے خون میں؟ امام نے فرمایا 3 نقصان ہیں۔ اگر کوئی خون استعمال کرے گا، ایک قسی القلب ہو جائے گا، سنگ دل ہو جائے گا، پتھر دل ہو جائے گا، درندہ بن جائے گا، انسانوں کی سب سے نکل جائے گا، دوسرے اس کے جسم سے بدبو اور تعفن اٹھے گا، اور تیسرا نقصان کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ کہ اچھا اتنا نقصان ہے خون میں اور مردار کا گوشت کھانے سے انسان اتنی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں کیسے پتہ چلے جو گوشت ہم بازار سے خرید کر لائے ہیں یہ گوشت مردار کا ہے یا ذبیحہ کا؟ ممکن ہے قصاب نے خیانت کی ہو، اب مجھے مانا ہمدانی کو تو پتہ نہیں ہے، یقیناً آپ بہت چھان پھٹک کر کے گوشت لیتے ہوں گے یا اپنے سامنے ذبح کرواتے ہوں گے، لیکن آپ کی پنجاب کے دارالخلافہ لاہور میں کتنے سال بیچارے اہل لاہور گوشت کے نام پہ کیا کچھ کھاتے رہے آپ کے علم میں، تو کیسے پتہ چلے فرزند رسول یہ جو گوشت ہم بازار سے خرید کر لائے ہیں مردار کا ہے یا ذبیحہ کا؟ امام نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو کہ قصاب نے خیانت کی تو گوشت کو گھر میں لانے کے بعد اسے آگ پر رکھو، اگر گوشت سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ، پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار۔ کا اچھا اس طرح سے پتہ چلے گا؟ تو یہ بتائیں اگر ذبیحہ کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے تو مچھلی کو کیوں ذبح نہیں کیا جاتا؟ مچھلی کو تو کوئی ذبح نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا مچھلی اگر پانی کے اندر مرے مردار، پانی سے باہر آ کر مرے ذبیحہ، کا کیا فرق پڑتا ہے؟ پانی سے اندر مرے یا پانی سے باہر مرے بالآخر ذبح تو نہیں کیا جاتا۔ امام نے فرمایا فرق پڑتا ہے، یہ فرق پڑتا ہے کہ جب مچھلی پانی کے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں، لیکن جب پانی سے باہر آ کر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے، اور اس تڑپنے کے نتیجے میں اس کے جسم کا سارا خون اس کے سر کے اگلے حصے میں آ کے جمع ہو جاتا ہے اور باقی سارا گوشت سالم اور محفوظ رہ جاتا ہے۔ کہا اچھا اللہ نے نماز کو عربی زبان میں کیوں واجب قرار دیا؟ کیا اللہ باقی زبانیں نہیں جانتا؟ ہر ایک اپنی زبان میں نماز پڑھے۔ فرمایا اس لیے کہ نماز رکن دین اور نماز اہم ترین عبادت ہے، اس لیے اللہ کی مشیت کہ قیامت تک نماز کو اللہ اسی شکل میں باقی رکھے، اور نماز تغیر، تبدل، تحریف اور تبدیلی سے محفوظ اور معمون رہے، اس لیے اللہ نے اسے عربی میں فرض کیا تاکہ قیامت تک اسی شکل میں باقی رہ سکے۔ کیا اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ فرمایا ہر جگہ موجود ہے۔ کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اللہ نے کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا؟ فرمایا نظم و ضبط کے لیے، نظم و ضبط کے لیے۔ کہا اچھا اگر اسلام میں نظم و ضبط کی اتنی اہمیت ہے تو پھر اللہ نے موت کا ایک سبب اور ایک وقت معین کیوں نہیں کیا؟ امام نے فرمایا یہ رحمت الہیہ کے خلاف ہے۔ اگر ایک وقت اور سبب معین ہو جاتا لوگ موت سے غافل ہو جاتے اور سوچتے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے اور ان کے کمال کا سفر رک جاتا اور یہ ناقابل تلافی نقصان اٹھاتے۔ اس لیے پروردگار نے وقت معین نہیں کیا تاکہ مسلسل انسان کو دھڑکا لگا رہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے تو اس کے کمال کا سفر رکنے نہ پائے۔ کہ ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ انسان خود جنت میں چلا جائے، ماں باپ جہنم میں چلے جائیں، بہن بھائی دوست اولاد جہنم میں چلی جائے، جب بھی اسے جنت میں اپنوں کی یاد آئے گی یہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی۔ امام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ کہ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جاتا ہے، اور جب دوستی اور دشمنی کا معیار خدا بن جائے تو پھر ایسا انسان اللہ کے کسی نافرما بردار
اور اللہ کے دشمن کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ کہا کہ سید ہونا کون سی بڑی بات ہے، اولاد فاطمہ ہونا کون سا بڑا شرف ہے، سید ہونا کون سا بڑا شرف ہے؟ امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟ کہ کیا وجہ ہے؟ آپ کے شیعہ اعمال میں سست ہیں، لیکن جو آپ کی ولایت اور امامت کو نہیں مانتے وہ اعمال میں بڑے چست ہیں اور نماز روزہ بڑی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، لیکن آپ کے محب اور پیروکار آپ کے شیعہ نماز روزے میں سستی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ امام نے فرمایا ابلیس نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہو گیا، پھر اس نے سارا زور ان کے عمل پر صرف کیا، جس کی وجہ سے عمل میں ہمارے شیعوں سے سستی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو، یہ کون سا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے گا۔ کہا اے امام جعفر صادق، اے امام صادق، بس آخری جملہ عرض کرو، اے امام صادق یہ بتائیے انسانوں کے اعمال ان کا اجر و ثواب و پاداش مادی ہے یا مانوی اور روحانی ہے؟ فرمایا مانوی اور روحانی ہے۔ کہ پھر اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا۔ بھلا وہ کیسا ترازو ہے جس پر انسان کے عمل اور اس کے اجر اور ثواب اور پاداش کو تولا جا سکے؟ امام نے فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے، وہ میزان اور ترازو جس پر قیامت کے دن ہر انسان کے عمل کو تولا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا میزان ہے۔ اگر ولایت رکھتا ہر عمل قبول کر لیا جائے گا، اور اگر ولایت نہیں رکھتا ہر عمل رد کر دیا جائے گا۔ 40 سوال پوچھے امام نے، 40 سوالوں کے جواب دیے، ہر سوال کے جواب میں علماء بصرہ کا نظریہ بیان کیا، علماء کوفہ کا نظریہ بیان کیا، علماء حجاز کا نظریہ بیان کیا، پھر قرآن و سنت سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ جب 40 سوالوں کے فوری اور برجستہ جواب سنے ابو حنیفہ نے، اگرچہ منصور دوانکی کے کہنے پر آئے تھے، بالآخر امام کے شاگرد رہ چکے تھے، علم دوست تھے، علم سے محبت کرتے تھے، امام کی شاگرد رہ چکے تھے، ایک مرتبہ ابو حنیفہ ہر بات کو نظر انداز کر کے منصور دوانکی کے دربار میں اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ تاریخی جملہ کا جسے تمام بڑے بڑے علماء اہل سنت اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں بیان کیا کہ اے امام جعفر صادق، آج ابو حنیفہ نعمان بن ثابت منصور دوانکی کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے پورے وجود سے گواہی دے کے جا رہا ہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس پوری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ یہ منصور دوانکی پابندی عائد کرنا چاہتا تھا، امام کے درس کو روکنا چاہتا تھا، لیکن اب اس عمل کے ذریعے سے امام کی شہرت عوام سے نکل کر خواص تک جا پہنچی۔ اب اس کی پریشانی اور بڑھی، اس نے مشیروں کو اکٹھا کیا کہ بتاؤ کیا کروں، کس طرح سے جعفر صادق کی مرکزیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہاں تک کہ سوچ بچار کے بعد ایک مشیر نے مشورہ دیا کہ اگر ایک قانون جاری کرو تو یہ سلسلہ خود بخود رک جائے گا۔ کہ کیسا قانون؟ کہا پوری اسلامی دنیا میں بالخصوص مدینے میں یہ قانون جاری کرو کہ آج کے بعد جو بھی جعفر صادق کے درس میں جائے گا ان سے دین سیکھنے کے لیے یا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو اسے سرکاری خزانے میں 1 درہم ٹیکس جمع کروانا پڑے گا، لیکن اگر کوئی ہمارے مفتی کے پاس، ہمارے عالم اور امام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے گا اسے تشویق کے طور پر 1 درہم انعام دیا جائے گا۔ اب رونق ختم ہونا شروع ہوئی اور آپ کے شاگرد پریشان ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بصیر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا فرزند رسول اب تو آپ سے استفادہ نہیں کر پائیں گے اور آپ سے فیضیاب نہیں ہو پائیں گے۔ امام نے پوچھا کیوں ابو بصیر کیا ہوا؟ کہا حکومت نے نیا قانون جاری کیا کہ اب آپ کے پاس آنے کے لیے 1 درہم ٹیکس جمع کروانا پڑے گا، تو اگر ہم 1 درہم کمائیں اور وہ ٹیکس جمع کروا دیں تو گھر کیسے چلائیں، اور اگر گھر چلائیں تو آپ سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ یہ سنا مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا بن گیا۔ امام مسکرائے، فرمایا ابو بصیر اس سے پریشانی کی کیا بات ہے، پہلے جاؤ حکومت کے مفتی کے پاس کوئی سا ایک مسئلہ پوچھ لو، اور جب مسئلہ پوچھو درہم ملے اٹھا کے لے آؤ، سپاہیوں کو جمع کراؤ، جعفر صادق سے دین لے کے چلے جاؤ۔
بس میرے عزیزوں ایک جملہ اور عرض کر دوں تاکہ بات کسی مرحلے پر پہنچ کر رک جائے. یہ امام جعفر صادق کہ بشریت کو ناز ہے ایسے امام پر, اس سلسلہ رشد و ہدایت پر. یہاں تک کہ اس سے پہلے ہر چند مہینے گزرنے کے بعد ابو حنیفہ امام کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے, لیکن اب ہمت نہیں پڑتی کہ کیسے امام کے سامنے جائیں. پہلے سوالات جمع کرتے تھے اور جواب امام سے لے کے آ جاتے تھے, لیکن اب 2.5 سال گزر گئے اور ہمت نہیں پڑ رہی کہ امام کا سامنا کرے. کہ جس ہستی نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اور جس ہستی نے بولنا سکھایا اسی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا ایک دن, تو اب ہمت نہیں. یہاں تک کہ 2-2.5 سال گزر گئے. سوچا اب یہ امام فراموش کر چکے ہوں گے, تو اب حج سے پلٹنے کے بعد یہ کوفہ سے سفر کر کے آئے, حج کیا اور مکہ سے مدینہ گئے کہ امام سے ملاقات کر. اب ڈرتے ہوئے دق الباب کیا. امام کے غلام نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا اور دیکھا ابو حنیفہ کھڑے, تو امام کے غلام نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. کہ کیوں؟ کہا امام صادق نے مجھے کچھ نام لکھ کے دے رکھے کہ ان افراد سے ملاقات نہیں کروں گا, ان میں آپ کا نام بھی شامل, اس لیے واپس چلے جائیں. لیکن ابو حنیفہ واپس نہیں گئے, دروازے قریب کھڑے رہے گلی میں, یہاں تک کہ اہل کوفہ کا ایک وفد آیا, اکابرین اور خواص اور سرداران کوفہ کا وفد آیا, اور جب انہیں اذن باریابی ملا تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے. اندر چلے گئے, جا کے بیٹھے, اب امام سے گفتگو شروع ہوئی. اور بیٹھتے ہی امام ابو حنیفہ نے جو پہلا سوال کیا, ایک آپ فرزند رسول, اتفاق سے میں بھی کوفہ سے ہوں اور یہ اہل کوفہ کے اکابرین سرداروں کا وقت آپ سے ملنے کے لیے آیا, اور میرے علم ہے کہ کوفہ میں آپ کے بعض شیعہ اور آپ کے محب بعض اصحاب رسول پر لعن طعن کرتے, انہیں غاصب کہتے, ان کو غلط مانتے, ان پر لعن طعن کرتے. تو آپ ایک تحریر لکھیں, خط لکھیں, ان افراد کے ذریعے سے کوفہ بھجوائیں تاکہ وہ یہ کام چھوڑ دیں, اور بعض اصحاب رسول پر لعن طعن کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اسے ختم کر دیں. امام نے فرمایا ابو حنیفہ کون ہماری بات سنتا ہے, کون ہماری بات سنتا ہے؟ کہ سب آپ کو امام مانتے, ہر ایک آپ کی بات کو اہمیت دیتا ہے, کیسے ممکن ہے کہ آپ کچھ فرمائیں اور وہ آپ کی بات کو نہ مانیں؟ امام نے فرمایا انہیں چھوڑو, اپنی بات کرو. تم 2 سال میرے شاگرد رہ چکے, ہمیشہ مجھ سے سیکھتے چلے آئے, اس کے باوجود کہ تم میرے شاگرد رہ چکے ہو میں نے تمہیں گھر آنے کی اجازت نہیں دی, تم بغیر اجازت اندر آ گئے. میں نے تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دی, تم بغیر اجازت لیے بولنا شروع ہو گئے. تو جب میرا شاگرد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو کسی اور سے کیا توقع رکھوں کہ وہ میری بات مانے گا؟ ابو حنیفہ میں نے سنا ہے آج کل تو نے امامت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور خود کو امام سمجھتے ہو. کہا کیوں امام نہ سمجھوں, جبکہ اللہ نے مجھے صلاحیت عطا کی ہے اور مجھ میں امامت کی صلاحیت پائی جاتی ہے, تو میں کیوں لوگوں کو محروم رکھوں؟ امام نے فرمایا اچھا تم سمجھتے ہو کہ تم میں امامت کی صلاحیت ہے؟ کہ یقیناً ہے, اس لیے تو فتویٰ دیتا ہوں. امام نے فرمایا اگر تم خود کو امام سمجھتے ہو تو بتاؤ, اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو اب سر جھکایا, دیر تک سوچتے رہے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سر اٹھایا, کہ مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا. امام نے فرمایا ابو حنیفہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں؟ تو جب اتنا بھی نہیں پتا, اتنا بڑا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اور میں نے سنا ہے کہ آپ دین میں قیاس سے کام لیتے ہیں. درحالی کی دین میں سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا. تو کہا فرزند رسول جب مجھے ایک مسئلے کا جواب قرآن سے نہیں ملے گا, سنت سے نہیں ملے گا, حدیث سے نہیں ملے گا, تو بتائیں قیاس کے علاوہ میرے پاس کون سا راستہ بچ جاتا ہے؟ امام نے فرمایا ابو حنیفہ اگر تمہارا منہج قیاس ہے, اگر تمہارا مسلک قیاس ہے, اگر تمہارا مذہب اور مشرب قیاس ہے, تو بتاؤ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری کا قتل بڑا جرم ہے؟ بدکاری چھوٹا جرم ہے قتل کی نسبت. کہا اگر ایسا ہی ہے قتل بڑا جرم ہے, لیکن یہ بتاؤ اگر قتل بڑا جرم ہے اور بدکاری قتل کی نسبت چھوٹا جرم ہے تو قتل کے ثبوت کے لیے 2 گواہ کافی, لیکن بدکاری کے ثبوت کے لیے 4 گواہ شرط ہے. اب اگر تمہارا منہج قیاس ہے تو پھر مجھے قیاس کے ذریعے ذرا حل کر کے بتاؤ کہ بڑے جرم کے لیے 2 گواہ, چھوٹے جرم کے لیے 4 گواہ, اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ نہیں پتا, یہ نہیں معلوم. امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ نماز افضل ہے یا روزہ کا نماز افضل ہے؟ امام نے فرمایا ایسا ہی ہے, نماز افضل ہے. لیکن یہ بتاؤ اگر نماز افضل ہے تو ایک خاتون مہینے کے کچھ دن جب نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی, لیکن جب دوبارہ پاکی کی طرف پلٹتی ہے تو اس پر روزوں کی قضا تو واجب ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے. تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے اور جو افضل نہیں ہے اس کی قضا واجب ہے. اگر تمہارا مشرب قیاس ہے تو جواب دو کہ مجھے اس کا نہیں معلوم. امام نے فرمایا یہ بتاؤ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟
کہ عورت کمزور ہے، کہ بالکل ایسا ہی ہے، عورت ضعیف ہے، مرد کی نسبت کمزور ہے. تو یہ بتاؤ کہ جب عورت کمزور ہے تو میراث میں، وراثت میں عورت کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے تھا تاکہ اس کمزوری اور ناتوانی کا جبران ہو جائے. کہاں ایسا ہی ہے؟ کہ لیکن بالعکس عورت کا حصہ میراث میں خدا نے کم رکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نہیں معلوم. امام نے فرمایا اگر 10 درہم سے کم چوری کیے جائیں تو ہاتھ نہیں کٹے گا، لیکن 10 یا اس سے زیادہ درہم چوری کیے جائیں ہاتھ کٹے گا. اور دوسری جانب اگر کوئی دوسرے کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کی دیت میں سے 500 درہم دینے پڑیں گے. تو یہ 50 گنا کا فرق کیوں آ رہا ہے؟ اگر منہج قیاس ہے تو بتاؤ. نہیں بتا سکا. امام نے پوچھا بتاؤ عاقل کسے کہتے ہیں؟ کہ جو خیر و شر میں فرق کر سکے. امام نے فرمایا یہ تو جانور بھی کر سکتا ہے. قرآن نے عاقل کسے کہا؟ نہیں بتا سکے. یہاں تک کہ امام نے 40 سوال پوچھے. اس نے بھی 40 سوال پوچھے تھے، امام نے ہر ایک کا سوال جواب دیا. امام نے بھی 40 سوال پوچھے، وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پائے. اور جو سب سے آخری سوال پوچھا امام نے، بس اسی پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ تکاثر آیت نمبر 8. ایک مرتبہ امام نے فرمایا ابو حنیفہ یہ بتاؤ، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن ان سے نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. بتاؤ یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہ یہی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اور کون سی نعمت؟ امام نے فرمایا اچھا تمہارے خیال میں یہ نعمتیں مراد ہیں جن سے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا؟ کہاں یہی مراد ہے. کہ پھر بتاؤ اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر کھانے پہ بلائے، دسترخوان بچھائے، بہترین کھانے کھلائے، اچھے مشروبات پیش کرے، جا کے وہ تحفے دے، عزت سے رخصت کرے، اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد جب تم لوگوں کے درمیان اسے مل جاؤ تو روک کے پوچھنا شروع کرے بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا، پینے کے لیے کیا کیا دیا تھا، بعد میں کون سے تحفے دیے تھے، ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ کہا میں یہی سوچوں گا بہت کمزور آدمی ہے، بہت کمینہ شخص ہے جو کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، تحفے دینے کے بعد جتلا رہا ہے. امام نے فرمایا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو خدا سے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا میں تمہیں کھلانے پلانے کے بعد قیامت کے دن ان نعمتوں سے متعلق پوچھے گا؟ کہا پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمت ہے کہ قیامت کے دن جس سے متعلق سوال کیا جائے گا؟ فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے، وہ نعمت کہ قیامت کے دن جس سے متعلق ہر انسان سے سوال کیا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. شرمندہ، بہت زحمت سماعت تھی اور 1.25 گھنٹہ ہو گیا، تو بس 2 جملے عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. کیا کیا؟ اس بام عروج تک پہنچایا تشیع، کیا پوری اسلامی دنیا میں آپ سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں. یہ غیر معمولی بات ہے. میں گلی محلے کی کسی غیر ذمہ دار مولوی کی بات نہیں کر رہا، چاہیے پوری اسلامی دنیا کے جو سربراہی کر رہے ہیں، مفتی اعظم مصر جناب شیخ سلیم شلتوت جو پہلے وائس چانسلر تھے جامعۃ الازہر، اہل تسنن کی پوری دنیا میں سب سے بڑے مفتی اور مجتہد کہیے، اور اب تک جو موجودہ وائس چانسلر، ہر ایک کا یہ حکم اور فتویٰ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، کہا کہ دنیا کی سرزمین پر بسنے والے جتنے بھی مسلمان انہیں اختیار ہے، چاہے حنفی بن جائے، شافعی بن جائے، حنبلی بن جائے، مالکی بن جائے، چاہے تو فقہ جعفری صادق کو اختیار کر کے جعفری بن جائے. اس بام عروج تک پہنچایا، آپ کا سر فخر سے بلند کیا، جو معارف مکتب ہبیت امام صادق نے ہم تک منتقل کیے. اور ساتھ کس طرح سے بہت سارے آئمہ ہیں جو بہت کم کربلا جا سکے، یہاں تک کہ امام حسن عسکری ساری زندگی میں سامرہ میں گزاری ہے. چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے سامرہ سے کربلا، اور 6 سال امام حسن عسکری نے مدینہ میں گزارے، 22 سال سامرہ میں رہے. چند گھنٹوں کا فاصلہ تھا، اس کے باوجود حسرت لے کے دنیا سے رخصت ہو، کبھی کربلا نہ جا سکے. وہ ہمیشہ کسی مومن کو ذات راہ دیتے تھے کہ جاؤ میری طرف سے میری نیابت میں میرے جد حسین کی زیارت کرو. سب سے زیادہ ائمہ جس امام نے کربلا کے سفر کیے وہ امام جعفر صادق ہے. یہ جتنی آپ مفاتیح الجنان اٹھائیے، الاقبال اٹھائیں، باقی زیارات کی کتابیں اٹھائیں، یہ زیارت عاشورہ، یہ باقی تمام زیارتیں، یہ 99% زیارات کس ہستی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی؟ امام جعفر صادق تھے ہم تک پہنچی. برابر کربلا کا سفر کرتے تھے، کئی دن قیام کرتے تھے، کوفہ میں رکتے تھے، کربلا میں ٹھہرتے تھے. اور کس طرح سے آزاداری کو برپا کیا آپ نے؟
مرحلے پر. ایک مرتبہ آپ کے صحابی حضرت ابو بصیر نے بس 2 جملے کے مجلس مکمل ہو جائے. میں نے آپ کو بہت زحمت دی اور شرمندہ ہوں, لیکن 2 جملے تکمیل مجلس کی. ابو بصیر نے عرض کیا, فرزند رسول یہ بتائیے کہ ایک باپ کے لیے اس کی زندگی میں سب سے زیادہ حسین لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا سب سے خوبصورت لمحہ ایک باپ کے لیے وہ ہوتا ہے جب اس کا بیٹا جوان ہو کر اتنا اس کا قد بلند ہو جائے کہ باپ کے قد کے برابر ہو جائے. یہ لمحات ایک باپ کے لیے بہت خوشگوار ہوتے ہیں. عرض کیا ابو بصیر نے, امام یہ بتائیں ایک باپ کے لیے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کا مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا جب اسی باپ کو اپنے اسی جوان سال بیٹے کی لاش اٹھانی پڑ جائے. اور پھر رخ کیا کربلا کی طرف اور فرمایا ہائے دادا حسین, کس طرح سے شبیہ رسول علی اکبر کی لاش اٹھائی ہو. چند جملے میں نے پڑھا کہ کربلا میں روز عاشور مشکل ترین ودا ہے جناب علی اکبر کا. جب جناب علی اکبر کو روانہ کیا امام حسین نے تو سید مہدی بحر العلوم کا یہ جملہ ہے کہ حسین علی اکبر کی سواری کے پیچھے ایسے چل رہے تھے جیسے 2 برس کا بچہ چل رہا ہے جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہو. یہ حالت ہے. اور وہ جملہ کا جو روز عاشور کسی اور شہید کے لیے نہیں فرمایا. علی اکبر کو روانہ کیا, فرمایا یا بنیا مہلن مہلا, بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلا. اور بیٹا علی اکبر مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے چلا. جناب علی اکبر کی سواری چلی, چند قدم طے کیے, کیا جناب علی اکبر نے ایک آواز سنی, مڑ کر دیکھا, عجیب قیامت کا منظر تھا. حسین اونگے منہ کربلا کی زمین پر. جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترے, بابا کو اٹھایا, کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے, پھر یہ حال کیوں ہے؟ امام نے فرمایا اے کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا. جوان بیٹا ہونا اور علی اکبر کے جیسا بیٹا ہونا اور کیا مقام ہے جناب علی اکبر کا. کسی مؤرخ اور مقتل نگار کے قلم میں طاقت نہیں تھی کہ وہ جناب علی اکبر کا تعارف کروا سکتا. اس لیے امام حسین نے خود تعارف کروایا. جب علی اکبر کو روانہ کیا تو اللہ کو گواہ بنایا, اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ میں کو گواہ بنا کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگار تو گواہ ہے, قد برز الی غلام, میں میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں, قد اشبہ الناس برسول اللہ, جو ساری کائنات میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ, صرف دیکھنے میں, قیافے میں, شکل میں, نہ خلقاً و خلقاً و منطقاً, جو ظاہر میں بھی تیرے رسول جیسا ہے, باطن میں بھی تیرے رسول جیسا ہے. پروردگار تو جانتا ہے, ہمیں جب بھی اپنے جد رسول اللہ کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے ہیں. کتنے حسین تھے علی اکبر, کیا محبت تھی امام حسین کو. میں نے پڑھا ہے کہ آدھی آدھی رات کو امام حسین ہاتھ میں چراغ لے کر گھنٹوں جناب علی اکبر کے سرانے کھڑے ہو کے چہرہ دیکھتے رہتے تھے. اور کبھی جو جناب علی اکبر کی آنکھ کھل جاتی, گھبرا کر بابا سے پوچھتے بابا آپ سوئے نہیں؟ امام فرماتے علی اکبر مجھے آپ کی محبت سونے نہیں دیتی. بڑا مشکل مرحلہ ہے جناب علی اکبر سے ودا ہونا. یہاں تک کہ مختصر 2 جملے گئے ایسی جنگ کی کہ علی ابن ابی طالب کی جنگ کی یاد تازہ کر دی. سنان ابن انس نے جناب علی اکبر سے یہ جملہ کہا آپ نے تو وہ داد شجاعت دی کہ اپنے دادا علی کی جنگ کی یاد تازہ کر دی, لیکن مڑ کے دیکھی خیموں کی طرف, کسی نے آپ کے خیام کو آگ لگا دی. علی اکبر مڑے, یہ قیامت کا مرحلہ تھا. اس شقی نے ایک طولانی نیزہ امام حضرت کے سینے میں پیوست کی, نیزہ مارا اور مارنے کے بعد نکالا نہیں, اس کے دستے کو گھمانا شروع کیا. بس میرے عزیز, یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا کہ اس کے بعد علی اکبر زین فرس پر ڈگمگا رہے, اور آگے حکیم بن طفیل بڑا پوچھ سے اس نے لوہے کا وزنی گوز امام کے حضرت کے سر پر مارا. جب گوز لگا حضرت زین فرس پر خود کو سنبھال نہ سکے, لیکن اتنے خوددار تھے کہ خود کو زمین پر نہیں گرنے دیے.
اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی اور سر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا، اور اب گھوڑے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، واپس خیام کی طرف جانے کے بجائے دشمن کے لشکر میں بڑھتا چلا گیا۔ سید ابن طاؤس نے بیان کیا ہے جیسے جیسے جہاں سے جناب علی اکبر کی سواری گزر رہی تھی، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا فَقَتَّلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے، یہاں تک کہ جب علی اکبر زمین پر آئے، کہا بابا اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کیا۔ وہ حسین کے جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی۔